السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اگر رزق بڑھانا ہے تو استغفار پڑھنا سٹارٹ کریں. انفیکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابیاں آتے تھے اور کسی ذکر کے بارے میں کس ذکر کو زیادہ پڑھنا چاہیے پوچھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یا تو درود ابراہیم پڑھے یا پھر استغفار پڑھنا سٹارٹ کرے. انفیکٹ اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص استغفار اپنے ڈیلی لائف میں پڑھنا سٹارٹ کرے نا، بہت زیادہ پڑھنا سٹارٹ کرے نا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ہر کوئی مشکل نا آسان کر دیتا ہے. جو بندہ بہت زیادہ استغفار کرتا ہے نا، اس کے معاملے بہت آسان ہو جاتے ہیں، پریشانیاں بہت جلدی سالو ہو جاتی ہے. آپ کو جو کچھ بھی مانگنا ہے نا، اللہ تعالیٰ سے مانگو. امپاسبل چیزوں کو بھی پاسبل کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. جتنا چاہے اتنا مانگو. دینے والا ہمارا رب ہے، جو چاہے وہ ہمیں دے سکتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہوں گی. یہ فیمس واقعہ یوٹیوب میں آپ نے سنا ہی ہوگا. ڈاکٹر عشران بلے والے ایک نیورو سرجن تھے. وہ فلائی کر رہے تھے سعودی عربیہ سے دوسرے کنٹری. ویدر کنڈیشن کی وجہ سے نا وہ کہیں اور جا کے لینڈ ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ان کی کوئی سرجری تھی، وہ کسی پیشنٹ سے ملنے کے لیے جا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے جلدی جانا ہے، میرے ایسا مطلب ان کے کچھ پلان تھے نا. تو انہوں نے کہا کہ جہاں آپ جانا چاہتے وہ یہیں پاس میں ہی، آپ کوئی گاڑی کر کے چلے جانا. تو وہ چلے گئے. جاتے ٹائم میں بھی ویدر کنڈیشن کچھ ٹھیک نہیں تھا، تو ایک گھر کے سامنے جا کے وہ رک گئے اور انہوں نے وہ گھر پہ جا کے ناک کیا. تو ایک اولڈ لیڈی تھی، اس نے ڈور اوپن کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے ایسے جگہ جانا تھا، لیکن ویدر کنڈیشن کی وجہ سے میں جا نہیں پا رہا ہوں، تو کچھ ٹائم کے لیے میں یہاں پہ رکنا چاہتا ہوں. تو اس نے ہاں کہہ دیا. تو یہ اندر چلے گئے اور فریشن اپ ہو کے نا جب باہر آ رہے تھے تو دیکھا کہ یہ جو بوڑھے عورت تھی نا، تو ایک بچہ زمین میں لیٹا ہوا تھا، تو اس کا سر دبا رہی تھی. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے اس بچے کو؟ تو اس نے کہا کہ اس کے کچھ دماغی کنڈیشن نا کچھ ٹھیک نہیں ہے، بیمار ہے. اس کے علاج کے لیے میرے پاس پیسے بھی نہیں ہے. اس کے ماں باپ بھی نہیں تھے، وہ بچے کے دادی یا نانی کچھ تھی، یہ اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی. تو اس نے کہا کہ کیا ہوا ہے اس کو؟ تو انہوں نے کہا کہ جو آس پاس کے ڈاکٹرز بھی تھے نا، وہ بھی اس کا علاج نہیں کر سکے. کسی بڑے ڈاکٹر کا انہوں نے ریکمنڈ کیا ہے انہوں نے، بٹ میرے پاس وہ ریسورسز بھی نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ کون سا ڈاکٹر؟ میں بھی ایک ڈاکٹر ہوں، میں چاہے تو کچھ ہیلپ کر سکتا ہوں. آپ کون سے ڈاکٹر کا ویٹ کر رہی تھی؟ کون سے ڈاکٹر کو دکھانا چاہتی تھی؟ اس لیڈی کے پاس کچھ پیسے تھے نہیں نا، تو یہ علاج نہیں کروا سکتی تھی. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کون سے ڈاکٹر کا ویٹ کر رہے تھے؟ تو اس لیڈی نے کہا کہ ڈاکٹر عشران. تو ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے پوچھا کہ آپ ایسے کیا دعا کر رہی تھی کہ میں ہی خود ہو کے یہاں پہ آ گیا؟ تو انہوں نے کہا میں صرف استغفار کرتی رہتی تھی تاکہ یہ بچہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے، کیونکہ میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، تو میں ڈیلی استغفار کیا کرتی تھی. اللہ اکبر. دیکھیں، استغفار کرنے سے نا اللہ ایسے راستے کھول دیتا ہے نا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ کے جو فوج ہے نا، اللہ کی فوج کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ مت کرنا. جتنا چاہے اتنا مانگو اللہ تعالیٰ سے، دینے والا وہ ہے. آپ دعا کریں، استغفار کریں، اللہ ایسے راستہ کھولے گا نا، ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. ہم جو مانگتے ہیں اگر وہ امپاسبل بھی ہوگا نا، تو پاسبل کس طرح سے کرے گا اللہ تعالیٰ، ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. میرے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کبھی مایوس مت ہونا، مانگے اللہ تعالیٰ سے. ویسے تو یہ دنیا کی لائف نا پرماننٹ تو نہیں ہے نا، اس دن کے لیے مانگے، اس دن کے لیے دعا کرے. یہ دنیا تو قائم تو نہیں ہے. یہ دنیا میں جو کچھ بھی ملتا ہے نا، ان سب کے لیے الحمدللہ بولنا. اگر نہیں ملا الحمدللہ، اس میں بھی ہماری کوئی بہتری ہوگی. اور اس دن کے لیے مانگے، قیامت کے لیے مانگے کہ اس دن ہمارے لیے بہت آسانی ہو. ایسے سٹوریز ہے جہاں امپاسبل سچویشنز تھی، استغفار کرنے سے نا ساری پرابلم سالو ہو گئی. بہت سارے لوگ ہیں جس کو اولاد نہیں ہو رہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد سے نوازا ہے.
اور انہوں نے استغفار کیا ہے۔ اور آپ بھی مایوس مت ہونا، دینے والا تو ہمارا رب ہے۔ استغفار پڑھنا اور دیکھنا ایسے چیزیں آپ کے ساتھ ہوگی آپ نے سوچا بھی نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔